السلام علیکم اسلامی بہن بھائیوں، آج کی ایمان افروز اور سچا واقعے کا عنوان ہے ایماندار جوہری کا شاندار انجام۔ ایک نورانی صاحب قبر کی زیارت۔ کہانی سننے سے پہلے میرے چینل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور سبسکرائب کریں۔ رات کے وقت میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا۔ بہت سخت سردی تھی۔ ہوا بار بار میرے کمبل کو اڑا رہی تھی۔ کمبل کے اوپر ایک چھوٹا پتھر رکھا، لیکن ہوا نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے اٹھ کر سامنے پڑا ہوا بڑا پتھر اٹھا کر کمبل کی دونوں طرف رکھ دوں، پھر یہ ہوا اسے نہ اڑائے گی۔ بار بار میرے عمل میں خلل پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے اٹھ کر جب وہ پتھر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ پتھر کسی قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ قبر کے اوپر کوئی نشان نہیں تھا۔ نشان پتہ نہیں کب کا مٹ چکا تھا، اور اس کے اندر سفید کفن نظر آیا۔ پتھر اٹھانے سے قبر کا کچھ ٹکڑا مٹی کے ساتھ قبر کے اندر گر گیا اور قبر کافی کھل گئی۔ یہ چاندنی راتوں کی ایک روشن رات تھی۔ اس قبر کے اندر میں نے دیکھا کہ میت پڑی ہوئی ہے۔ پہلے تھوڑا خوف سا ہوا، لیکن پھر اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے تسلی دی۔ میں نے سوچا کہ اس میت کا سر اور پاؤں کس طرف ہوگا۔ قبلے کے رخ کا تعین کیا تو میں نے سوچا کہ اس طرف سر ہونا چاہیے اور اس طرف اس کا سر تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کا چہرہ کھول کر دیکھوں کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا اور نیچے جھک گیا۔ رات کے غالباً 2-2:30 بجے کا وقت تھا۔ سردی کی راتیں تھیں اور سناٹا تھا۔ میں نے جھک کر اس کفن کی تہیں کھولی تو یقین جانے میرے ہاتھوں نے محسوس کیا کہ وہ کفن نہیں تھا، کوئی کلف لگا ہوا کپڑا تھا جس کی کڑکڑاہٹ کی آوازیں آئیں۔ بالکل نیا اور دیسی رنگ اور ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مشینی کپڑا نہیں ہے، مشینی دور سے بہت پہلے کی دنیا کا کپڑا ہے۔ اس کو کھولا تو ایک چہرہ نظر آیا۔ عمر کا اندازہ ہو رہا تھا کہ 80-82 کے آس پاس ہے۔ گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ تھا، آنکھیں بند اور منہ قبلے کی طرف تھا، بالکل تر و تازہ چہرہ۔ میں نے آنکھوں کے پپوٹوں کو ہاتھ لگایا تو مجھے نرم محسوس ہوئے، ہونٹوں کو ہاتھ لگایا تو نرم محسوس ہوئے۔ عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی۔ کفن کا پرت کھولتے ہی خوشبو پھیل گئی، اتنی خوشبو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے اس کے کفن کو مزید کھولا تو سینے پر سفید بال تھے۔ اس سے آگے کفن نہیں کھولا۔ درمیانہ جسم تھا، نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ ہلکا، دراز قد تھا۔ سینے پر میں نے انگلیاں لگائیں، پپوٹوں پر لگائیں، ہونٹوں پر لگائیں، گالوں پر لگائیں۔ داڑھی کے بالوں پر میں نے یہ سوچ کر انگلیاں پھیری کہ شاید بال گر جائیں، لیکن داڑھی کے بال بھی نہیں گر رہے تھے۔ جسم ایسا جیسے ابھی سلا کر گئے ہیں، اور انوکھی بات ہے سخت سردی تھی مگر جسم گرم تھا۔ میرے یخ بستہ ہاتھ تھے، سردی میں ٹھٹر رہے تھے کیونکہ کمبل سے تو میں نکل آیا تھا۔ ایک جذبے نے مجھے کمبل سے نکالا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے تھے، لیکن وہاں رکھتا تو گرم محسوس ہوتا۔ ایک طرف ٹھنڈا اور دوسری جانب گرم تو احساس زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر باتیں کی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنے اس بندے تک پہنچا دے۔ بہت دیر تک دعا کی میں نے، اے اللہ اپنے بندے تک تو ہی پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس قبر کو میں نے پتھروں سے صحیح طریقے سے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد میں پھر اپنے عمل میں مشغول ہو گیا۔ خواب میں اس نورانی بزرگ سے ملاقات۔ صبح کو میں نے ایک جگہ فجر کے بعد کچھ اور اعمال کیے جو میں نے ان صاحب قبر کو ہدیہ کر دیے۔ اس کے بعد میں لیٹ گیا تو خواب میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، صدیوں بعد بس تو ہی میرے پاس آیا ہے اور اللہ نے تجھے بھیجا ہے۔ تیرے ہدیے مجھے ملے ہیں،
میں تیرا مشکور ہوں، تیرا شکر گزار ہوں۔ ایک وعدہ کر کے اب مجھے ہدیہ دیتا رہے گا، اور یہ وعدہ بھی کر کے اپنے نسلوں کو بھی وصیت کرنا کہ تمہارے والد کا ایک دوست تھا، وہ ہدیہ مانگتا تھا، میں نے اس کو ہدیہ دیا، تم بھی دیتے رہنا، اور اپنے نسلوں کو بھی یہی کہنا کہ وہ اپنی نسلوں کو وصیت کرے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں جوہری ہوں، جوہری۔ وہ نورانی بزرگ کون تھے؟ ان بزرگ نے ایک پرانے بادشاہ کا نام لیا، انوکھا سا نام تھا، کوئی پتہ نہیں کون سی صدی کا بادشاہ تھا۔ یہ صاحب قبر اس کا جوہری تھا۔ میں نے ہمیشہ کھوٹے کو کھوٹا کہا، کھرے کو کھرا کہا، اور کبھی دھوکہ نہیں دیا، وہ حق کہا۔ میں نے ان بزرگ سے بہت باتیں کی۔ وہ بزرگ کہنے لگے میں نے کھرے کو کھرا کہا اور کھوٹے کو کھوٹا کہا، اور ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، کسی بندے کی حق تلافی نہ کی، ہمیشہ سچ بولا، کسی کی غیبت نہ کی، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا، اپنی نفسانی خواہشات کو دبایا اور اللہ کے احکامات کو مانا۔ اس لیے میں اپنی قبر میں بہت زیادہ سکون سے رہ رہا ہوں، اور تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ یہ دنیا صرف دھوکے کا گھر ہے، یہاں تم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو اور تمہارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہے، تو صرف مہمان بن کر یہاں رہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ دلوں میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ شکریہ قارئین، ویڈیو دیکھنے کا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے، اس جہان کی بھی اور اس جہان کی۔